نا بات کو، ہم آنے والے نہیں، میں ہی نہیں، کوئی عالم نہیں آئے گا، اور اگر باہر کا کوئی آیا تو ہم سے آنے نہیں دیں گے، سمجھ لو نا۔ تمہاری اگر ضد ہے کہ ہم گناہ کریں گے تو ہماری دادا گیری ہم نہیں کرنے دیں گے، جی بے شک تم ضد پر رہو، ہم دادا گیری کریں گے، لیکن خدا را اس خرافات کو اپنے سماج سے نکال دیں، ناچ گانے کے رسم و رواج کو ختم کرو شادیوں سے۔ میں نے ایک واقعہ سنا تھا، اچھا بھی لگا کہ لوگ جب شادیوں میں قرآن اور ذکر، اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر چھوڑ کر خرافات کرتے ہیں تو شیطان ان کی شادیوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور جب امام صاحب کہتے ہیں قبول ہے تو دولہے کے ساتھ ساتھ شیطانہ بھی کہتا ہاں قبول ہے۔ جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں نا، بسم اللہ شریف نہ پڑھے تو شیطان کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ حدیث شریف ہے، تمہارے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کھاتا ہے کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو ایسے ہی جب نکاح ہوتا ہے، اگر اس جگہ پر ذکر رسول نہ ہو، ذکر خدا نہ ہو، قرآن نہ پڑھا جائے، حدیث نہ بیان کیا جائے، وہاں ناچ گانے ہو، حرام کام ہو، تو شیطان اس جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ پھر دولہے کے ساتھ ساتھ وہ بھی کہتا ہاں ہمیں قبول ہے۔ تو قبول کرنے سے کسی عورت کا وہ شوہر تو نہیں ہو گیا، لیکن وہ خود کو شوہر ماننے لگتا ہے، اور جب ماننے لگتا ہے تب کیا ہوتا ہے شادی بات جانتے ہو؟ چند راتوں کے بعد کھٹ کھٹ پٹ پٹ، لڑائی جھگڑا، مار جھاڑو، پیر لات، بھوسا موکا، اور 2-3 گزرے اس کے بعد ہمارے دونوں میں نہیں بنتی ہے، ہم نے لو میرج کی تھی، ایک دوسرے پر مرتے تھے مٹتے تھے، لیکن امام صاحب اب نہیں بن رہے، ایک تعویذ بنا کے دے دو۔ جی جی دے دو بنا کے۔ اب شرط تجھے دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے، اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہوئے اپنی شریک حیات کو اپنی حیات میں شریک کرنا تھا، اب انہوں نے خدا و رسول کے ذکر کو ٹھکرا دیا، اب کسی مولوی کی تعویذ کا تو محتاج نظر آ رہا ہے۔ تو مولوی کی تعویذ تیرے ازدواجی زندگی میں ہو سکتا ہے خوشحالی کچھ وقتوں کے لیے لے آئے، لیکن تیرے روح کے اندر کبھی خوشحالی نہیں آئے۔ بے شک بے شک۔ اگر وہ خوشحالی چاہتے ہو تو وہ حرام کام بند کرو۔ حدیث پاک میں ہے جہاں پر اللہ و رسول کا ذکر ہو وہاں فرشتے 40 دنوں تک رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کتنے دنوں تک؟ 40 دن۔ کتنے؟ بولو نا یار، بولو تاکہ یاد ہو جائے۔ ہاں تمہیں شادی کرنی ہے نا؟ ہاں ہو گئی؟ نہیں ہوئی؟ کتنے دنوں تک فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ کون سے فرشتے؟ رحمت کے فرشتے۔ جہاں رحمت کے فرشتے آئے وہاں شیطان آئے گا؟ لیکن اگر تم لاؤ نچاؤ اپنی بیٹیوں کو تو فرشتے آئیں گے؟ آئیں گے؟ آنا تو دور کی بات ہے، پورا محلہ چھوڑ کر وہ بھاگ جائے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، روایتیں موجود ہیں۔ آؤ اس غوث کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ کون غوث؟ جن کا مہینہ چل رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک تاجر حاضر ہوا اور عرض کرتا حضور بہت کماتا ہوں۔ غور سے سنا، کیا کہا؟ بہت کماتا ہوں لیکن بچتا نہیں کچھ۔ ہمارے تمہارے بیچ بھی ایسے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، منٹو بھائی جیسے، کہاں گئے؟ چلے گئے؟ ہاں یہ بھی کہیں کہ میں بہت کماتا ہوں، اللہ خیر برکت دے سب کی کمائی میں، یہ میری دعا ہے۔ وہ منٹو بھائی ہو یا آپ سب میں سے کوئی بھی ہو، سب کی کمائی میں اللہ برکت دے، حرام کام سے بچائے، رزق حلال عطا فرمائے۔ تو تاجر نے غوث پاک سے کہا، جا کر کیا کہا؟ بہت کماتا ہوں برکت نہیں ہوتی۔ تو وہ سوچتا تھا بھی غوث پاک کوئی تعویذ وابیز دیں گے یا وظیفہ وغیرہ بتائیں گے، نماز وغیرہ، قرآن تلاوت۔ تو غوث پاک نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرا گھر تو سر راہ ہے، شاہ راہ پر ہے، بالکل راستے پر، لوگ ادھر سے گزرتے ہیں۔ تو غوث پاک نے کہا گھر جاؤ اپنے دروازے پر پردہ لگا دو۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہاں پردہ لگا دو؟ دروازے پر پردہ لگا دو۔ اور آج کے جمن میاں نے کیا کہا؟ شادی ہے بیٹی کو بے پردہ کر،
شادی ہے پوتی کو بے پردہ کر دو، شادی ہے بہو کو بے پردہ کر دو، شادی ہے بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر دو، صرف بے پردہ مت کرو، بچاؤ پورا محلہ تماشا کرو۔ اور غوث پاک نے کیا کہا؟ برکت نہیں ہوتی، گھر چلا جا دروازے پر کیا کرو؟ پردہ لگا دو۔ غوث پاک کے نام کی صرف بریانیاں مت کھاؤ، غوث پاک کے نام کی صرف مہینے بھر نیاز مت کھاؤ، غوث پاک کے فرمان کو بھی سنو، اس پر عمل کرو۔ کیا کہا غوث پاک نے؟ گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو۔ تاجر واپس آیا، گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیا۔ 1-2 مہینے گزرے، غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اشرفیوں سے بھری ہوئی 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر گیا۔ کہا غوث پاک نذرانہ قبول فرمائے، اب اتنی برکت ہو رہی ہے، اتنی برکت ہو رہی ہے کہ اشرفیوں کی 1000 کی تھیلی آپ کے قدموں میں پیش کر رہا ہوں۔ غوث پاک نے لیا، لینے کے بعد فوراً غریبوں میں بانٹ دیا۔ اب وہ بیٹھا رہا، اس کے پیٹ میں ایٹھن ہو رہی ہے، نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی گنڈا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی ڈورا، نہ نماز، نہ نوافل، اتنی برکت خالی پردے میں، کپڑے میں اتنی طاقت۔ تو جب برداشت نہیں ہوا تو اس نے پوچھ لیا، کہا سرکار نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نماز، کپڑے میں اتنی برکت، پردے میں کیا تاثیر تھی؟ جانتے ہو غوث پاک نے کیا کہا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے، اے تاجر، تیرا گھر راستے کے اوپر ہے، لوگ ادھر سے گزرتے ہیں، تیرے گھر کے اندر دیر نمازیوں کی نظر پڑتی تھی۔ اب بولے کیا فرمایا؟ تیرے گھر کے اندر پردہ دروازے پر نہیں تھا، اس لیے بے نمازی کی نظر پڑتی تھی، اور جس گھر میں بے نمازی کی نظر پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس گھر سے رحمت کے فرشتوں کو اٹھا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس گھر میں بے نمازی کی نظر پڑے اس گھر سے کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے فرشتے اٹھا لیے جاتے، نہیں آتے۔ جس گھر میں بپا بے نمازی، اماں بے نمازی، بیٹوا بے نمازی، بٹیا بے نمازی، پوتا پوتی بے نمازی، ساس بہو بے نمازی، پورا خاندان بے نمازی، اس گھر میں برکت ہوگی؟ لڑائی تمہارے یہاں نہیں ہوگی تو ہمارے یہاں ہوگی، جھگڑا تمہارے یہاں نہیں ہوگا تو ہمارے یہاں ہوگا، نہ اتفاقی تمہارے یہاں نہیں ہوگی تو ہمارے یہاں ہوگی، کاروبار میں برکت نہیں تمہارے یہاں ہوگی تو کیا ہمارے یہاں؟ ہمارے پیسوں میں تو بڑی برکت ہوتی ہے، ہم 8000 مہینہ پاتے ہیں، 80,000 کمانے والوں سے بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں، دیکھو اپنے کپڑوں کو دیکھنا، ان کے کپڑوں کو بھی دیکھنا، کتنا بھی غریب مولوی ہو اس کے کپڑے پر داغ نہیں ملے گا تمہیں، بہت صاف ستھرا پہنے گا، اور 1-2 جوڑی تو کسی مولوی کے پاس نہیں رہتا، 10-20 ہی رہتا ہے۔ لینڈری میں دھلایا جاتا ہے، کچھ مولوی تو لینڈری میں دھلایا جاتا ہے، قربانی بازی ہو جاتی ہے، کپڑوں کی وجہ سے قربانی بازی ہو جاتی ہے۔ سوچو، یہ برکت ہے دین کی خدمت کی، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ برکت ہے نماز کی، یہ برکت ہے تلاوت قرآن کی۔ لہٰذا مسلمانوں میں تم سے گزارش کرتا ہوں، وہم پرستی چھوڑو، فیشن چھوڑو، امریکی اور مغربی تہذیب کو چھوڑو، نبی کی سنت کو اپناؤ۔ فائدہ اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، فلاح اسی میں ہے، اور یاد رکھو جب تک نبی کی سنتوں کو نہیں اپناؤ گے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ مطلب ٹکراؤ، 2 گھروں میں، 2 رشتوں میں، 2 خاندانوں میں، سمجھ لو بات۔ ان کی شادی ہے، میں تو اللہ سے یہ دعا کروں گا ان کی شادی خانہ آبادی ہو، بے شک، مطلب ایسی شادی ہو جس شادی کے بعد گھر آباد ہو، خانہ مانے گھر، آبادی مانے آباد، تو شادی وہ ہو جو گھر آباد کرے۔ ورنہ آج کے معاشرے میں میں اپنی تحقیق کے مطابق بتاؤں تو 100 میں سے 60% شادیاں خانہ بربادیاں ہوتی ہیں۔ بے شک، کیا ہوتی ہے؟ خانہ بربادی۔ خانہ بربادیاں۔ اس کی وجہ تم نے کبھی جانی؟ پہلے طلاق کوئی کبھی سنتا تھا یار کہ کسی لڑکی کا طلاق ہو گیا، صحیح۔ میں تو کہتا ہوں اب ہر محلے میں طلاق ہوتا ہے، جی جی، محلے میں طلاق شدہ لڑکیاں ملیں گی تو محلہ چھوڑ دو، شاید کوئی ایسی گلی یا ایسا علاقہ مل جائے جس میں طلاق شدہ لڑکی نہ رہتی ہے۔ جی جی، کیوں؟ کبھی سوچا تم نے؟ بس
بس یہی کہا ان کا لڑکا بہت بیکار تھا. اپنی لڑکی کے بارے میں کبھی سوچا؟ کبھی اپنے لڑکی کی غلطی نظر آئی؟ یا کبھی اپنے لڑکے کی غلطی تمہیں نظر آئی کہ میرا لڑکا بھی غلط ہو سکتا ہے؟ اور غلطی کس بنیاد پر ہو رہی ہے یہ تم نے کبھی سوچا؟ 100 میں سے 60% شادیاں آج کے پرفتن دور میں خانہ بربادیاں ہیں. یا تو الگ ہو گئے، یا تو طلاق نہیں ہوا ویسے بیٹی لڑکے میں آ کر بیٹھ گئی، یا تو بیٹے کو بیٹی لے کر ماں باپ سے الگ کر کے الگ رہ گئی. جس کے ایک ہی بیٹا تھا بڑھاپے کا سہارا بن کر رہے گا، شادی کے بعد بہو لے کر اس کو چلی گئی، جا میں تیرے ساتھ نہیں رہنے والی. تم نے کبھی سوچا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے تم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا. میں ایک جملہ کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں.